وہ شخص روشنی میں کمی آتا ہے مگر اس کے فیصلے پوری دنیا کے نقشے پہ اثر ڈال دیتے ہیں۔ وہ کسی جلسے میں نعرے نہیں لگاتا، نہ کسی سٹیج پہ تقریریں کرتا ہے، مگر جب وہ کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں خاموشی جو ہے خود اس کی بات سننے لگتی ہے۔ اس کا نام ہے ابراہیم قالن۔ وہی شخص جو کبھی اردوان کا ترجمان سمجھا جاتا تھا مگر دراصل ترکی کی پالیسیز کے دل میں دھڑکنے والا دماغ ہے۔ جب اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات رک جاتے ہیں، جب سب ملک اپنی امیدیں کھو دیتے ہیں، تب یہی آدمی اچانک منظر پہ ابھرا، کبھی شرم الشیخ کے خفیہ کمروں میں، کبھی کسی میٹنگ کے حوالے سے جو قاہرہ کے اندر ہوئی، کبھی انقرہ کی راتوں میں۔ وہ خاموشی سے ایسے فیصلے کراتا ہے جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تخت نہیں ہے مگر طاقت کا توازن اس کے اشاروں سے بدلتا ہے۔ 9 برس تک اردوان کے ترجمان کے طور پہ کام کرنے والا یہ شخص دراصل اس کے اعتماد کی سب سے گہری علامت ہے۔ ترک حکام کہتے ہیں کہ وہ صدر کے الفاظ نہیں، ان کی نیت سمجھتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں ترکی کی کہانی کے اگلے باب میں ابراہیم قالن خود مرکزی کردار بننے والا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، رواں ماہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں نے ایک بار پھر خطے میں کشیدگی کو جنم دیا، مگر اسی تناؤ کے بیچ ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ 19 اکتوبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دونوں ممالک کے نمائندگان کے درمیان مذاکرات ہوئے، جن کے نتیجے میں ایک عبوری معاہدہ طے پایا۔ یہ بات خاص طور پہ قابل ذکر ہے کہ ان مذاکرات میں قطر اور ترکی دونوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اب اسی سلسلے کا دوسرا مرحلہ ترکی کے شہر استنبول میں تھا، جہاں ہفتے کو دونوں ممالک کے وفود ایک نئے فریم ورک پہ بات کر چکے ہیں، اور ترک ذرائع کے مطابق ان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے میں ترک خفیہ ایجنسی MIT کے سربراہ ابراہیم قالن کا مرکزی کردار رہا ہے۔ ترک میڈیا نے یہاں تک کہا ہے کہ قالن نے پس پردہ رہ کے اختلافات کم کرنے اور دونوں ممالک کو کسی درمیانی راستے پر لانے پر بھرپور کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 19 اکتوبر کے مذاکرات کے بعد جاری ہونے والی تصاویر میں جہاں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور ان کے افغان ہم منصب ملا محمد یعقوب موجود تھے، وہاں ابراہیم قالن بھی واضح طور پہ نظر آ رہے تھے۔ وہ خواجہ آصف کے بائیں جانب گہرے نیلے سوٹ میں ہاتھ میں سرخ فائل تھامے کھڑے تھے، جیسے پس پردہ سفارتکاری کا علامتی عکس بنا ہوا وہ شخص ہو۔ وہ منظر صرف ایک ملاقات نہیں تھا بلکہ اس بات کی نشاندہی تھا کہ خطے کی طاقتیں، خاص طور پہ ترکی اور قطر، اب جنوبی ایشیا میں امن و توازن کی سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کے موڑ پہ ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد سازی کے اس نئے باب میں ان کی حیثیت محض ثالثوں کی نہیں بلکہ ضامنوں کی بنتی جا رہی ہے۔ ترکی کے سرکاری خبر رسائی ادارہ جو ہے TRT، اس نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے تصدیق کی تھی کہ ترکی کی خفیہ ایجنسی نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن MIT نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں نہایت اہم اور مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ مذاکرات محض سرحدی کشیدگی کم کرنے کی کوشش نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے ایک وسیع سفارتی حکمت عملی تھی، ایک ایسا عمل جسے منظم انداز میں آگے بڑھانے کا سہرا جو تھا وہ ابراہیم قالن کے سر جاتا ہے۔ مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم قالن، جو اس وقت ترکی کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی MIT کے سربراہ ہیں، صدر رجب طیب اردوان کے نہ صرف قریبی ساتھی بلکہ ان کے دیرینہ اعتماد یافتہ مشیر بھی ہیں۔ ترک ذرائع کے مطابق دوحہ معاہدے کے دوران ابراہیم قالن نے یہ بات یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کی کہ پاکستان اور افغان طالبان کے وفود ہاتھ ملائے بغیر اجلاس گاہ سے نہ جائیں، اور یہی تصویر بعد میں میڈیا میں سفارتی کامیابی کے علامت کے طور پہ سامنے آئی۔ 1971 میں استنبول میں پیدا ہونے والے ابراہیم قالن کی شخصیت ترکی کی جدید خارجہ پالیسی کا عکس ہے۔ MIT کی ویب سائٹ پہ درج معلومات کے مطابق انہوں نے 1992 میں استنبول یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے گریجویشن کیا، 1994 میں ملائیشیا کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، اور پھر 2002 میں امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ علمی سفر محض ایک تعلیمی کارنامہ نہیں تھا بلکہ عالمی سیاست، مذہبی فلسفے اور اسلامی تہذیب کے فکری پہلوؤں پر ان کی گہری نظر کی بنیاد بنا۔ 2005 میں انہوں نے حکومت ترکی سے منسلک سیٹا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تھنک ٹینک قائم کیا جو جلد ہی ترکی کی پالیسی سازی کے اہم اداروں میں شمار ہونے لگا۔ 2014 میں انہیں صدر رجب طیب اردوان کا صدارتی ترجمان مقرر کیا گیا، جس کے بعد وہ نہ صرف صدر کے قریبی مشیروں میں شامل ہوئے بلکہ ترکی کی خارجہ پالیسی کے فکری معماروں میں سے ایک بن گئے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ترکی کی سفارتکاری کے سب سے خاموش مگر مؤثر کردار ہیں۔ وہ نرم لہجے، نپے والے الفاظ اور محتاط حکمت عملی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ 2015 میں جب ترکی اور روس کے درمیان ایک شدید سفارتی بحران پیدا ہوا تھا تو صدر اردوان نے انہیں خصوصی ایلچی کے طور پہ بھیجا، جہاں انہوں نے خاموش مذاکرات کے ذریعے حالات کو معمول پہ لانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی طرح 2017 میں
قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی میں بھی انہوں نے ثالثی کا کردار نبھایا اور پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے تصادم کو کم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر اردوان کے حالیہ دور حکومت میں کئی حلقوں کا خیال تھا کہ ابراہیم قالن کو وزیر خارجہ مقرر کیا جائے گا، مگر اردوان نے ان پر اپنے بھروسے کا ایک اور اظہار کیا اور انہیں MIT کا سربراہ بنا دیا، وہ ادارہ جو ترکی کے عالمی کردار کا اصل اعصابی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے پیشرو حقان فیدان اس وقت ترکی کے وزیر خارجہ ہیں، جو بذات خود ایک خفیہ سفارتکاری کے ماہر رہ چکے ہیں۔ قالن کے کردار کا دائرہ صرف ترکی کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے۔ شام میں بشار الاسد کے بعد عبوری حکومت کے قیام کے دوران وہ دمشق پہنچنے والے پہلے ترک اہلکار تھے۔ ان کی امیہ مسجد میں دعا کرتے ہوئے تصویر نہ صرف وائرل ہوئی بلکہ اسے ترکی کی علاقائی سیاست میں نئے باب کے آغاز سے تعبیر کیا گیا۔ رواں سال ستمبر میں انہوں نے شام کے عبوری صدر احمد الشرا سے بھی ملاقات کی، جسے ترک شام تعلقات میں برف پگھلنے کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ان کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں۔ 2019 میں واشنگٹن میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر اردوان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد جاری تصاویر میں بھی ابراہیم قالن کو دیکھا جا سکتا ہے، خاموش مگر بااثر موجودگی کے ساتھ۔ کہا جا سکتا ہے کہ ابراہیم قالن ترکی کی نئی عالمی حکمت عملی کا چہرہ ہے، وہ حکمت عملی جو طاقت کے مظاہرے سے زیادہ ذہانت، صبر اور مکالمے پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سیز فائر مذاکرات میں ان کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ ترکی اب محض ایک تماشائی نہیں رہا، بلکہ خطے کی سیاست میں ایک فعال ثالث، ایک نیا ضامن اور ایک ایسا کھلاڑی بن چکا ہے جو توازن طاقت کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں جب حماس اور اسرائیل کے درمیان شرم الشیخ میں مذاکرات ہوئے تو ایک بار پھر وہی نام سامنے آیا تھا جو حالیہ برسوں میں مشرق وسطیٰ کی ہر بڑی پیش رفت میں کسی نہ کسی شکل میں شامل رہا ہے۔ ابراہیم قالن خبروں کے مطابق ان مذاکرات کے دوران بھی انہوں نے نہ صرف فریقین کے درمیان موجود رکاوٹیں دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پس پردہ سرگرم سفارتکاری بھی کی۔ ترک حکومت نواز اخبار حریت، اس کے معروف کالم نگار ہے عبد القادر سیلوی، ان کے مطابق جب غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے تھے تو قالن خود مصر پہنچے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوں۔ ان کے بقول ابراہیم قالن نے صدر ٹرمپ کے متنازع امن منصوبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے اور علیحدہ مذاکراتی راستہ اختیار کرنے کی تجویز پیش کی تھی، اور یہی حکمت عملی بالآخر ایک عبوری معاہدے کی بنیاد بنی۔ اسرائیلی اخبار ہے وائی نیٹ، اس نے 13 اکتوبر کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ قالن نے غزہ مذاکرات میں کردار انتہائی اہم ادا کیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق وہ محض صدر اردوان کے ترجمان نہیں بلکہ ترکی کی خارجہ پالیسی کے خاموش معمار ہیں جو پالیسی کی سمت متعین کرنے میں براہ راست کردار رکھتے ہیں۔ 9 سال تک صدر اردوان کے ترجمان رہنے والے ابراہیم قالن کے بارے میں اسرائیلی اور عرب حکام دونوں متفق ہیں کہ وہ اردوان کے سائے کی مانند ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردوان ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ حساس ترین سفارتی فیصلوں میں ان کی رائے کو آخری یعنی حتمی وزن حاصل ہوتا ہے۔ ان کے کردار کی گہرائی اس قیاس آرائی کو بھی جنم دیتی ہے کہ شاید ابراہیم قالن مستقبل میں خود صدر اردوان کے جانشین بننے کی خواہش رکھتے ہوں۔ ترک میڈیا کے کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف اردوان کی سیاسی فکر کے وارث ہیں بلکہ ان کی عالمی حکمت عملی کو سمجھنے اور آگے بڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ چاہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی سیز فائر ہو، حماس یا اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو، ابراہیم قالن اب وہ نام بن چکے ہیں جو ہر اس مذاکراتی میز پر موجود ہوتا ہے جہاں طاقت، مفاہمت اور توازن سیاست کے درمیان باریک لکیر کھینچی جا رہی ہو۔ دیکھیے کہ ابراہیم قالن کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔